إنه الذكر العظيم يرسم النهج القويم، هو قرآن عظيم يرسم النهج القويم للصراط المستقيم، جاء في أسمى بيان، زاد في الأرواح نور وشفاء للصدور، وعلى مر العصور لاح في درب الزمان، لاح في درب الزمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ہمارے ناظرین، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو پروگرام قرآن عربیہ میں خوش آمدید. آج ہم سورۃ القریش پڑھیں گے. سورہ قریش کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. سورہ قریش، اس کی 4 آیات ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے پہلی اہم بات آپ کو جو ہم بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس صورت میں حروف لین ہر آیت میں ہی 1-2 مرتبہ آئے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں لإیلاف قریش، اس کے بعد دیکھیے دوسری آیت میں رحلۃ الشتاء ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، پھر دیکھیے فلیعبدوا رب ھذا البیت، پھر دیکھیے آخر میں الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. لین کو اہتمام سے نکالنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے واو چاہتا ہے کہ اس سے پہلے پیش ہو، یا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے زیر ہو، لیکن لین میں واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر ہوتا ہے. لہٰذا اس صورت میں اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. جیسے لإیلاف قریش، اب اس کو قریش پڑھنا یا قریش پڑھنا یہ غلط ہوگا، تو اس کو پوری وضاحت کے ساتھ قریش، بیت، صیف، خوف، اس طرح اس کو پڑھنا ضروری ہے. اس کا آپ پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے. دوسری بات غنہ، دیکھیے الذی اطعمہم، پہلا غنہ میم کا میم میں ملاپ ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ کیا جائے گا. دوسری چیز من جوع، یہ نون ساکن ہے. ہم پہلے بھی بتلا چکے ہیں کہ نون کی 3 صورتیں ہیں، نون ساکن، نون تنوین، نون مشدد. یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد جیم ہے، حروف حلقی میں سے یہ نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر غنہ ہوگا من جوع. اب دیکھیے 2 غنے ہو گئے، ایک ہم اور دوسرا من، تو ان 2 غنوں کا ہم نے خیال کرنا ہے. تیسرا وآمنہم، یہاں پر بھی بالکل اوپر والی صورتحال ہے کہ میم کا میم میں ادغام ہو رہا ہے، یعنی ملاپ ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی غنہ ہوگا. لیکن اس کے بعد من خوف، نون ساکن جو آ رہا ہے اس کے بعد خا آ رہا ہے، خا حروف حلقی میں سے ہے، اور نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. لہٰذا اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہاں نون پر غنہ ہم نہیں کریں گے. تیسری بات جو اس کے اندر بتلانا چاہتے ہیں ہم، وہ ہجا سے متعلق ہے. ہجا میں تھوڑی سی ذرا یہاں دھیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں ایسے ہجا آ رہے ہیں جو 3 حروف سے مل کر بنیں گے. کیسے؟ حمزہ طا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر م، اطعم. اب آگے دیکھیے کیسے ہجے ہوں گے. ہا میم میم پیش ہم، دیکھیے 3 حروف پڑھنے کے بعد ہجا ہوئے، اس کو خیال سے آپ ادا کیجئے. آگے دیکھیے وآمنہم من خوف، یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا. ہا بلکہ یہاں سے شروع کیجئے، واو زبر و، حمزہ کھڑا زبر آ و آ، میم زبر م و آم، نون زبر ن و آمن. اب آگے دیکھیے ہا میم میم پیش ہم و آمنہم، یہ 3 حروف کے ہجا یہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اس لیے اس کو ہم نے
خاص طور سے لکھا تاکہ آپ اس کو زیادہ سمجھ سکیں۔ یہ تھی آج کی ہماری سورہ قریش، اور اس کی جو اہم باتیں تھیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کی۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ سورہ قریش مکمل ہجا کے ساتھ آپ کے لیے تیار کی جائے گی، وہ آپ سنیں گے، آپ کو ہمارے اس پیج پر ہی اس سبق کے بعد سننے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل سورہ قریش بغیر ہجا کے سادہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ ان دونوں کو آپ سنیے گا، اور اس سبق کے اندر جو اہم پوائنٹس آپ کو بتلائے گئے ہیں اس کو جو ہے وہ فالو کیجئے گا اس پر، سورت کے اوپر، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور مہارت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔